ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا وان اجابة تحت قبة والشفاء في تربة والأئمة من ولده صلوات محمد وآل محمد پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں معبود کا، پروردگار کا، جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ اس فرش عزائے حسین پر ہم اور آپ حاضر ہو سکیں۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ، بہت بڑی عبادت ہے یہ، اور یہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت ہی بڑا یہ حسنہ ہے۔ یہ ایسا حسنہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ یہاں بھی یہ کارگر ہے اور وہاں بھی کارگر ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے محبت امام حسین علیہ السلام، آقا حسین کی محبت، اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے بہت پاک اور پاکیزہ قلوب ہونا چاہیے، بہت پاک دل ہونا چاہیے۔ یہ ہر کسی دل میں بھی سماتی نہیں یہ محبت۔ یہ محبت کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک طیب و طاہر ایک قطرے کے مانند ہے، ایک پانی کے قطرے کے مانند ہے، بالکل پاک اور پاکیزہ۔ جس طرح سے ایک آسمان سے جب پانی کا قطرہ چلتا ہے بہت ہی پاک اور پاکیزہ، وہاں سے پانی کا قطرہ چلتا ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن وہ قطرہ چلتا تو آسمان سے ضرور صحیح ہے، صاف اور بالکل صاف ستھرا، لیکن ظرف بدلتے جاتے ہیں، اس کی تاثیر بدلتی چلی جاتی ہے۔ کہ بہرحال جس کے لیے اس پانی کے لیے جو پانی جو پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو بھیجا ہے وہ طیب و طاہر و پاک اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح سے ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت، آقا حسین، مولا حسین کی محبت اور مودت، جیسے پانی کے لیے کہ جتنا ظرف پاک ہوگا اتنا ہی اس کی تاثیر اتنی اچھی ہوگی، جیسا ظرف اچھا ہوگا ویسے اس کی تاثیر اچھی ہوگی۔ پانی جب کسی زمین پر چلتا ہے اور جس وقت زمین پر پہنچتا ہے، اگر یہ پانی کھیت میں پہنچتا ہے تو ہریالی پیدا کر دیتا ہے،
یہ اگر سنگریزوں پر جا کر پڑتی، چٹانوں پر پڑتی ہے تو ان کے دلوں میں ٹھنڈک اور خنکی پیدا کر دیتے ہیں. یہ قطرہ پانی کا اگر آسمان سے چلتا ہے، اشجار پر جا کر پڑتا ہے تو اس میں ہریالی لے آتا ہے. یہ قطرہ اگر دریاؤں میں جاتا ہے تو موجوں کے اندر تلاطم اور روانی پیدا کر دیتا ہے. یہ قطرہ اگر کسی جگہ پر کوئی صدف، کوئی سیپ اگر وہاں پر اپنا منہ کھولے ہو اور اس کے اندر یہ قطرہ اگر چلا جائے تو قطرہ وہاں جا کر موتی بن جاتا ہے، لولو بن جاتا ہے. اور یہی قطرہ چلا تھا پاک، ظرف بدلا، اگر کسی جگہ پہ کوئی سانپ پھن کاڑھے بیٹھا ہو اور اس کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے جو محبت اہل بیت بھیجی تھی، جیسے جیسے پاک اور طیب و طاہر قلوب ملتے گئے، جیسے جیسے یہ کاسے پاک ملتے گئے، اسی طرح سے اس کے اثرات ہوتے چلے گئے. جتنا پاک ظرف تھا اتنا ہی اعلیٰ مقام اس کو ملا، اور جتنا ہی ذلیل اور خار و بدتر و بدترین اس کا قلب تھا، اس کی نسل تھی، اتنا ہی بدتر وہاں پر جا کر یہ چیز وہاں پر نمودار ہو گئی. اور سامنے جو ہے شداد و یزید و نمرود ایسے لوگ سامنے چلتے چلے آئے. لیکن یہ محبت حسین جب دلوں میں پہنچی ہے تو دلوں کو گلزار کرتی چلی گئی. اور آج اس محبت کی خنکی دیکھیں جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلی پڑی ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں جناب رسول خدا کی الا وان اجابت تحت قبته، بے شک جان لو کہ امام حسین علیہ الصلات والسلام کے زیر قبہ جو بھی دعا مانگی جائے، جو چیز مانگی جائے، پروردگار اسے عنایت کرتا ہے. حدیث آگے بڑھی والشفاء فی تربته، اور اللہ نے حسین کی مٹی میں خاک شفا کے اندر، اس تربت کے اندر شفا رکھی ہے. والائمة من ولده، اور خدا نے امام حسین کی نسل میں سے ائمہ کی نسلوں کو چلایا ہے. امام حسین کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہ مرتبہ ملا کیوں؟ یہ مرتبہ اس لیے آقا حسین کو ملا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن رسول خدا کو جو آگے بڑھایا، اور اس دین پر جو مصیبتیں آئی تھی اس مصیبتوں کو آپ نے اپنے اوپر لے کر اس سے مصیبتوں کو جو ہے ٹالا. ملتا ہے چھٹے امام سے، آقا سے روایت نقل کی جاتی ہے، مولانا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وسائل میں بھی نقل کی گئی ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ نقل کی گئی ہے. حدیث بہت ہی معتبر حدیث. مولا فرماتے ہیں، بیٹھے اپنے اصحاب کے درمیان، مولا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، مولا کہتے ہیں خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے عوض میں آقا حسین کو 4 ایسی چیزیں عنایت کی جو معصومین میں کسی کو نہ ملی. نہ مولا امیر المومنین کو ملی، نہ مولا امام حسن کو ملی، نہ اور دیگر معصومین کو ملی، نہ مولا امام رضا کو ملی، نہ امام محمد باقر علیہ السلام کو، نہ چھٹے امام کو. یعنی یہ 4 چیزیں جو پروردگار نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت کی، معصومین میں کسی کو بھی یہ 4 چیزیں نہیں ملی. خداوند عالم نے جو آقا حسین کو یہ چیزیں عنایت کی، پہلی چیز اس میں سے ہے کہ نسل امامت. حدیث میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کی، حدیث میں نے آپ نے پڑھا آپ کی خدمت پہ، والائمة من ولده، نسل امامت. نسل امامت جو آگے بڑھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے امامت آگے بڑھی. یہ امام سجاد کو اتنی مصیبتوں اور مشکلوں میں پروردگار عالم نے اس نسل امامت کو محفوظ رکھا. اس کربلا میں اتنی مصیبتیں، اذیتیں، ایذائیں اور آپ پر اتنی شدتیں آئیں، لیکن تمام چیزوں کے باوجود خداوند عالم نے، پروردگار عالم نے آپ کو محفوظ رکھا. اس نسل امامت کو پروردگار نے محفوظ رکھا. دوسری چیز والشفاء فی تربته، دنیا کی کوئی مٹی، جناب رسول خدا کی مٹی ہے، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہے، سب مٹی ہے، پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، طیب بھی ہے. لیکن ایک مٹی ایسی مٹی ہے، دیکھیں رسول خدا کی قبر کی مٹی آپ لے جائیے، مگر رسول خدا کی مٹی کوئی، قبر کی مٹی کو کوئی کھا نہیں سکتا. وہ تبرک ہے، شفا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھا نہیں سکتا ہے.
जन्नतुल बकी से शहजादी कौनैन हैं, इमाम हसन हैं, छठे इमाम हैं, पांचवें इमाम हैं, चौथे इमाम हैं। आप वहां की मिट्टी को ले जाएं और उसे तबरुकन अगर आप खाना चाहें उसे खा नहीं सकते, हराम, नहीं खा सकते, उस मिट्टी को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसी तरह से मौला अमीर कायनात की, वसी रसूल की, इमाम हुसैन के वालिद की कब्र की मिट्टी को अगर लेकर जाएं और उस मिट्टी को आप अगर खाना चाहें तो उस मिट्टी को नहीं खाया जा सकता। इसी तरह दीगर मासूमीन की कब्रों की मिट्टियों को आप ले जाएं, यहां तक कि खाने खुदा के वहां की आप मिट्टी आप लेकर जाएं, वहां की मिट्टी को भी आप नहीं खा सकते। मिट्टी का खाना हराम है, मिट्टी नहीं खा सकते, दुनिया की कोई मिट्टी आप नहीं खा सकते। फकत एक तुरबत, एक मिट्टी ऐसी है जो ये शरफ दिया खुदावंद आलम ने, वो मौला हुसैन को दिया। आका हुसैन की वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी को खाके शिफा कहा गया, इस खाक को खाके शिफा कहा गया। मौला हुसैन की मिट्टी को आप उसको खा सकते हैं। दूसरी चीज, आखिरी चीज जो यहां पे चार चीजें कि एक और चीज कि जब इंसान जियारतों पे निकलता है, परवरदिगार उसकी हिफाजत की जमानत दे लेता है, उसकी उम्र को तूलानी करता है, वो जितने दिन भी वहां पर रहे, उसकी जिंदगी में जो रुकावटें होती है परवरदिगार उसको दूर करता है, जो बीमारी होती है उसको दूर कर देता है। और एक सबसे बड़ा जो फैज दिया है मासूम की इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत पे, जब तक रहता है इंसान, जिस वक्त तक रहता है, उसकी उम्र जितने दिन भी वहां पर गुजरे उसकी उम्र का शुमार नहीं किया जाता है, उसकी उम्र शुमार नहीं किया जाता। मिट्टियों में फकत एक मिट्टी है जिसे खाके शिफा कहा गया है, और ये मिट्टी है जो हमारे लिए और आपके लिए शिफा के उन्वान से इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इसको सर्च करना चाहिएगा आपको, बहरहाल यूट्यूब वगैरह मेरे नाम से भी ये सर्च करिएगा और दीगर नाम से भी वहां पे बहरहाल इसका तरीका खाने का मिल जाएगा आपको, वहां पर देख लीजिएगा खाने का तरीका, जब खा के शिफा उठाई जाए, दुआ पढ़ी जाए और उसके बाद खाई जाए तो किस तरह से इस्तेमाल, उसका तरीका इंशाल्लाह मिल जाएगा। खा के शिफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर वहां से कोई लेकर आए, वहां से लेकर आए कि उलमा ने इसको नकल किया है कि इमाम हुसैन सलाम की सबसे ज्यादा तरीन जो खाके शिफा जो सबसे ज्यादा कही गई वो आपकी हायर के अंदर की मिट्टी है, यानी 11 मीटर 11.5 मीटर जहां पर नमाज कामिल है जिस जगह पे, कि उस जगह की मिट्टी को अगर वहां पे अगर खाया जाए, ले जाया जाए, और उसके बाद 4 माइल तक, नजदीक तरीन ये दूर तरीन 4 माइल तक जहां तक बनता हो मुरब्बा, वहां ये उस जगह से मिट्टी को ले जाया जाए। लेकिन इस मिट्टी को ले जाने के भी शराइत हैं, इस मिट्टी के ले जाने के लिए भी शराइत को नकल किया गया है कि यहां पे बहरहाल कुछ चीजें मैंने याददाश्त की थी आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए कि वह खाक बहरहाल जहां से वहां से ले जाई जाती है, इंसान वहां से खाक को उठाता है, खाक को उठाकर ये लेकर जाता है इमाम हुसैन सलाम, क्योंकि ये मुनासबत चल रही, बहरहाल ये अय्याम मौला के शहादत के अय्याम चल रहे हैं कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम की यहाँ की मिट्टी, बहरहाल कहते हैं कि अबू हमजा सोमाली सवाल करते हैं, मौला से सवाल करते हैं, कहते हैं मेरे आका क्यों लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरजमीन से खाक को ले जाते हैं, खाक शिफा को तुरबत इमाम हुसैन क्यों लेकर जाते हैं? तो मौला ने उसकी बहुत तफसीलन वजाहत दी कि मुख्तसरन मैं वजाहत देना चाहूंगा कि मौला फरमाते हैं, आका मेरे फरमाते हैं कि लोग उसको शिफा के उन्वान से ले जाते हैं और दाई दवा के लिए, उसको दवा के लिए, अदविया के लिए उसको ले जाया जाता है, उस मिट्टी को ले जाया जाता है, उससे मोहर बनाई जाती है, सिजदगा बनाई जाती है, उस मिट्टी को ले जाया जाता है, उस मिट्टी से तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मारूफ है उससे तस्बीह बनाई जाती है, क्योंकि उस पे एक रकात चंद रकात का सवाब रखती है। और उस तस्बीह पर अगर कोई शख्स अगर उस तस्बीह के ऊपर, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हदीस से मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स उस तस्बीह पे जो तस्बीह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है अगर उसको कोई पढ़े तो परवरदिगार आलम इस जिक्र को अगर वहां पर पढ़ा जाए, उस तस्बीह खा के शफा के ऊपर, मौला फरमाते हैं कि अगर ये जिक्र कोई शख्स अगर पढ़े, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर,
تو مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب کامل الزیارات کے اندر و دیگر کتابوں کے اندر نقل ہے، مولا فرماتے ہیں خداوند عالم ہر دانے کے بدلے اس کو 6000 حسنہ عنایت کرتا ہے، ہر دانے کے بدلے۔ اللہ اکبر! ہر دانے پر جو پڑھے گا اس پہ ہر دانے پر 6000 حسنہ، 6000 گناہ اس کے اللہ محو کرتا ہے، یعنی مٹا دیتا اس کے گناہ کو، معاف کر دیتا ہے اس کے گناہ کو پروردگار عالم۔ 6000 گناہوں کو ہر دانے پر، اگر اس ذکر کو وہاں پر پڑھا جائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ 6000 اس کے درجات کو پروردگار عالم وہاں پڑھاتا ہے، اور نہیں معلوم کیا کیا اس کے فوائد لکھے گئے۔ اگر تسبیح خاک شفا کے اوپر اگر اس ذکر کو اگر پڑھا جائے تو پروردگار عالم اسے اتنی نیکیاں، اتنے حسنات اسے عنایت کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو ایسے محو کرتا ہے۔ پروردگار کا یہ لطف ہے کہ جسے بہرحال کربلا میسر ہوئی ہے، شکر ہے اس کا، جس کو میسر نہیں پروردگار اسے جانا نصیب کرے۔ ملتا ہے بہرحال نقل کیا جاتا ہے کہ جس وقت ابو حمزہ سمالی نے سوال کیا مولا سے کہ مولا لوگ کیوں لے کر جاتے، تو مولا نے فرمایا یہ شفا کے عنوان سے لے جائی جاتی ہے۔ اور پھر مولا نے مفصل طریقے سے بتایا، کہا پروردگار نے اس خاک پر ملک کو موکل کر رکھا ہے، اس خاک کے اوپر، خاک کربلا کے اوپر، جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس مٹی کو کہ وہ مٹی اگر لے جائی جائے جو اس کے شرائط ہیں، اگر اس شرائط کے اوپر اگر انسان عمل کرے تو یقیناً اسے شفا عنایت کرے گی۔ اور معصوم فرماتے ہیں جب اسے لے کر جائے یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس کو لے کر جایا جائے کہ میں جو لے جا رہا ہوں یہ شفا ہی اللہ مجھے عنایت کرے گا، تو اسے ملے گی شفا۔ اس کے نیت پر خداوند عالم اسے عنایت کر دے گا کہ انشاءاللہ ابھی اس نیت پہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہرحال کہ وہ جو خاک لے جائی جائے تو اس خاک کو شفا کے عنوان سے نیت سے لے کر جایا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ خاک لے جائی جائے اس کو چھپا لیا جائے اور اس کو پاک جگہ، بہت سے لے جاتے ہیں، لے جا کر گھروں پہ رکھتے ہیں، یا ایسی نجس جگہ پہ رکھ دی جاتی ہے، یا بے احترامی اس کی ہوتی ہے کہ اس کے بہرحال اس میں سے وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بہت ہی پاک اور طیب جگہ پہ اس کو لے جا کر رکھنا ہوگا، بہت ہی پاک جگہ پہ اس کو چھپا کے رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو دعائیں نقل کی گئی وہ دعائیں پڑھی جائیں، اس خاک کے اوپر دعا کو پڑھا جائے اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو خداوند عالم اسے شفا عنایت کرے گا۔ شفا کی نیت سے اگر وہ لے کر جائے گا تو پروردگار اس کے لیے شفا عنایت کرے گا۔ پانچویں امام کے زمانے کا واقعہ ملتا ہے کہ مولا کے ایک صحابی مولا سے آ کر شکوہ کر، مولا میں بہت بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں میرے آقا، میں کیا کروں؟ بیماری نے میری حالت کر، کہتے ان کا گوشت گلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو مولا نے ان سے کہا صبر کرو، کہتے آقا اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک شربت لے کر آئے۔ مولا نے ان کو وہ شربت دیا، کہتے ایک مرتبہ پیتے ہیں، کہتے مولا ایسا شربت تو میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہ پیا، ایسا مزہ تو آج تک مجھے کبھی نہ ملا۔ تو مولا نے کہا ہم اہل بیت پر صلوات بھیج کر اس کو پی لو اور اپنی بیماری کی نیت کر کے اس کو پی لو۔ اور مولا نے ان کو تھوڑا سا بہرحال وہ شربت اور دے دی، کہا اس کو جا کر پی لینا۔ کہتے وہ چند روز بعد مولا کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ مولا میں تو بالکل صحت یاب ہو چکا، آقا میرے جسم سے جو بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو چکی ہے۔ مولا یہ کون سا شربت تھا، کون سی دوا تھی جو آپ نے عنایت کی؟ کہتے اس وقت مولا کی آنکھ میں اشک بار ہو جاتی۔ مولا فرماتے ہیں میرے جد امام حسین علیہ السلام کی اس زمین کی تربت ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، میرے جد کے یہاں کی تربت ہے، یہ وہاں کی خاک ہے۔ اگر نیت ہے تو خداوند عالم ضرور عنایت کرتا ہے۔ اگر پروردگار، اگر آپ نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد یہ ہے کہ نیت شفا کی ہے تو خدا اسے ضرور عنایت کرے گا، اسے شفا ملے گی۔ کہ اسے جب کھایا جائے اس مٹی کو، اس کا طریقہ یہ کہ اس کو پانی میں ملا لیا جائے، نہ خود کے برابر چنے کے برابر اس کو کھایا جائے، اس کو پیا جائے، اس پانی کو کوئی مٹی نہیں کھا سکتے۔ مولا امام رضا اسلام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ حرام ہے مٹی کا کھانا ایسے ہی جیسے حرام گوشت کا کھانا، الا تربت جد،
لیکن سوائے ایک تربت امام حسین کا کوئی بھی تربت، کوئی بھی مٹی کھائی نہیں جا سکتی. فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی اس زمین کی مٹی ہے جو کھائی جا سکتی شفا کے عنوان سے. یہ مٹی اگر نیت ہے انسان کی تو خداوند عالم ضرور عنایت کرتا ہے. علامہ دستغیب بہت مشہور عالم گزرے ہیں، اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ بہرحال یہیں سے ایران سے قافلہ زیارت کے لیے جا رہا تھا. بہرحال ایک نابینا شخص ان قافلے والوں کے پاس آتا اور آ کر کہتا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. یہ بار بار ان کے پاس آتا تھا، ان کو پتا چلا کہ قافلہ جا رہا، بار بار ان کے پاس آتا تھا کہ اس مٹی سے مجھے شفا مل جائے، پروردگار مجھے شفا عنایت کر دے. کہتے ہیں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ شخص شرمندہ تھا. ایک دن گھر پہ آتا ہے تو اس نے اپنے بچوں سے فیملی سے کہا کہ کل تم آ جانا، انتظار کریں گے. میں نے ان سے کہہ دیا ہے وہ کل انتظار کریں گے تمہارا، کل آ جانا. کہتے ہیں شخص پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس نے ان سے ملتا ہے. ملنے کے بعد اس نے ان کو ایک پلاسٹک میں خاک ان کو اٹھا کر بہرحال ان کو خاک ان کو دی. کہا میرے لیے مٹی لائے. کہا ہاں یہ تمہارے لیے مٹی ہے. تم نے کہا تھا یہ وہ خاک ہے، یہ خاک شفا ہے، یہ مولا حسین کی خاک ہے. اس شخص نے کیا کیا، خاک تو نہ لائے، کہنے یہ تو اندھا ہے، یہ کیا جانے وہ خاک شفا بھی لاؤں گا تو اس کے کیا سمجھ میں آئے گا. اس نے اپنے آنگن سے ایک پاک جگہ سے وہاں سے اپنے دل کو روانہ کیا مولا حسین کی بارگاہ میں. کہتا آقا حسین میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے مجھ سے خاک منگائی تھی آپ کے در کے مولا، میں وہاں سے خاک لا نہ سکا. آقا میں آپ کے یہاں سے خاک لا کر اس کو دیتا، مولا میں شرمندہ ہوں. اور اس کے بعد اس نے اس پہ صلوات پڑھی اور آقا حسین کی زیارت کو پڑھتا ہے اور خاک اٹھا کر وہاں سے وہ دے دیتا ہے. وہ خاک لے کر گیا، خاک لے جاتا ہو، لے جانے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں اس خاک کا سرما لگانا شروع کیا. اللہ نے اس کی آنکھوں کے نور کو پلٹا دیا. اللہ نے، پروردگار نے اس کی آنکھوں کے نور کو پلٹا دیا. کہتے جب آنکھوں کا نور پلٹ گئے، خوشی خوشی بھاگا بھاگا آتا ہے اس کے در پہ، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کہتے ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کر باہر نکلتا، کیا بات ہے؟ کہتے چیختا ہوا اس کے پیچھے ساری پبلک آ رہی ہے اور یہ چلاتا ہوا جا رہا ہے کہ آقا حسین نے مجھے شفا دے دی، مولا حسین نے مجھے شفا عنایت کر دی، آقا حسین نے مجھے عنایت کر دیا ہے. کہتے وہاں سے کہتا ہوا یہ چلا رہا ہے. کہتے سے دروازہ کھولا، ایک مرتبہ اس کے گلے لگ کر یہ مل کے رونے لگا اور کہتا تیرا شکریہ کہ تو نے اس خاک کو مجھے دے دیا، تو نے اس امانت کو مجھ کو پہنچا دیا، اللہ نے میری آنکھوں کے نور کو پلٹا دیا. کہتے ایک مرتبہ یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ میں نے تو یہ خاک کربلا سے بھی نہ لی تھی، میں نے تو اپنے گھر کے آنگن سے یہ خاک اٹھائی تھی. اس سے کہتا ہے میرے بھائی میں تو شرمندہ ہوں کہ تو نے خاک منگائی تھی، کئی مرتبہ مجھ سے کہا اور میں تجھ سے نظریں ملانے کے لیے شرمندہ ہو رہا تھا، تجھ سے بات کرنے کے لیے کہ میں بھول گیا تھا خاک لانے کی. یہ خاک میں نے اپنے گھر کے اندر سے تجھ کو اٹھا کر دی. کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو آقا حسین کی قبر کی مٹی کو سوچ کر اس کو لگایا، میں نے تو مولا حسین کی وہ نیت کر کے آقا حسین کو سرزمین. خدا انسان کے ارادوں اور نیت کو دیکھتا ہے. اگر یقین ہو، اگر یقین کامل ہو تو پروردگار اسے وہ چیز عنایت کرتا ہے. یہ خاک طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. جس طرح سے پانی ہم طاہر ہے، ہم مطہر ہے، ہم پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا، خود بھی پاک ہے، اسی طرح سے یہ خاک شفا امام حسین ہم خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی. جس طرح سے مٹی انسان کو اگر انسان پانی نہ مل سکے تو اس کے بدلے خاک پر وہ تیمم کر لیتا ہے، یا انسان کو اگر غسل دیا جائے مر جائے اور اگر اسے غسل نصیب نہ ہو، شہید کا جسم ہو، ایسا جسم ہو جسے غسل نہ دیا جا سکے، یا آج کل جو بیماریاں ہو رہی ہیں تو اس کے بدلے، غسل کے بدلے خاک سے اس کو بہرحال تیمم کرایا جاتا ہے. ابو تراب کہ فرزند کی خاک میں اتنا زیادہ تاثیر ہے کہ پروردگار اس خاک سے انسان کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے.
परवरदिगार ने इस खाक के अंदर शिफा रखी है और इसी खाक के अंदर हम सबको भी जाना है। इसी खाक में एक दिन हर किसी को जाना है, इसी खाक में हर किसी को पहुंचना है। कहते इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि आका जब भी कोई ज़ायर अगर पता चलता था कि ज़ियारत के लिए जा रहा है, कहते मौला रज़ा बहुत दूर तक उसे छोड़ने के लिए आया करते थे। आका रज़ा बहुत दूर तक छोड़ने जाया करते थे और उसके बाद मौला रज़ा यही फरमाया करते थे कि जब मेरी जद की कब्र पर जाना तो वहां मेरा सलाम जाकर कह देना, मेरे जद की कब्र पर जब जाना तो मेरा सलाम वहां पहुंचा देना। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, ये मुअद्दत जो आज हमारे दिलों में है, ये हमारे और आपके माँ और बाप का ये एहसान है कि आज हमारे दिल जो हुसैन की मोहब्बत में धड़क रहे हैं। ये उनका हलाल रिज़्क था कि जिसने हमें और आपको फर्श हुसैन पर और रज़ाए हुसैन में पहुंचा दिया। ये माँ का तय्यब व ताहिर दूध था कि जो हमारी रगों में पहुंचा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम आते ही हमारी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। बड़ा एहसान है वालिदैन का हम पर और आप पर, इनकी कद्र किया करा कीजिए, क्योंकि मासूमीन ने भी इनके लिए फरमाया है कि इनका इकराम करो, इनका एहतराम करो। बहुत बड़ी मोहब्बत और मुअद्दत अल्लाह ने इनके सीनों में डाली है कि जो वालिदैन हमें और आपको इस तरह से मुसीबतें उठाकर तरबियत करते हैं, हमें इनको नहीं भूलना चाहिए। इनके लिए कुछ न कुछ इरसाल करना चाहिए, कुछ न कुछ इन्हें भेजते रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगियों को हम पर तबाह कर दिया है। और हमारे दिल और कुलूब जो इस वक्त धड़क रहे हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोहब्बत है, वो मुअद्दत है कि जो वालिदैन ने हमको सिखाई है। जनाब रसूल खुदा की भी हदीस है कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मोमिन ला तबरदु अबदा। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मुअद्दत, इमाम हुसैन का कत्ल होना, इमाम हुसैन की शहादत, कहते हैं ये एक ऐसी हरारत है, एक ऐसी गर्मी है कि ला तबरदु अबदा, कयामत तक कभी ये मोमिनीन के दिलों में ठंडक नहीं ला सकता, हमेशा ये गर्मी बाकी रहेगी। या आका हुसैन की तुरबत में इतना ज्यादा खुदावंद आलम ने लुत्फ और इनायत को शामिल किया है। आका हुसैन की अगर तुरबत किसी के जिस्म पर भी अगर पड़ जाए तो खुदा उसे माफ कर दिया करता है। खत्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को बड़ा मशहूर वाकया है नकल किया जाता है कि एक देखिए कितना भी गुनहगार इंसान क्यों ना हो, आका हुसैन वो वसीला हैं जो परवरदिगार इनके सदक़े में हर किसी को माफ कर देगा। नकल किया जाता है, छठे इमाम के जमाने का वाकया है, नकल करते हैं कि एक बुढ़िया औरत थी, इसे ले जाकर कब्रिस्तान में मर जाती है, इसे कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जाता है। कहते लोग दफन करते हैं और चंद कदम वहां से हटते हैं कि कब्र असलन निकाल कर जनाजे को बाहर फेंक दिया करती थी। फिर उसे दफन किया जाता है, फिर ऐसे ही होता है। कहते 4-5 मर्तबा इसी तरीके से हुआ। जब उसे दफनाया जाता था, कहते हैं एक मर्तबा ये कब्र उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया करती थी, उसे कबूल नहीं कर रही थी। छठे इमाम की खिदमत में आए, मौला ऐसा माजरा पेश आ गया, मेरे आका क्या किया जाए। मौला फरमाते हैं कि इसकी कब्र में थोड़ी सी तुरबत ले जाकर मेरे जद की इसके कब्र में रख दो, खाके शिफा को रख दो। कहते खाके शिफा को रखा गया, कब्र जो है सुकूत में आती है, उसके जनाजे को कबूल करती है। क्योंकि ये औरत बदकारा थी, जानिया थी और बहुत बड़ी गुनहगार ये औरत थी, लेकिन इसके दिल में आका हुसैन की मोहब्बत थी, मौला हुसैन को ये माना करती थी।
आका हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। ये उसका सिला हुआ, मौला ने कहा ये मेरे जद इमाम हुसैन की खाक की बरकत है कि जमीन ने इसके जिस्म को कबूल कर लिया है, जमीन ने इसके जिस्म को कबूल कर लिया है। ये खाक और तहत कुब्बा इमाम हुसैन, ये इस वक्त जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं और मजलिस इमाम हुसैन जो ये सुन रहे हैं, इस जगह पर जो भी मांगेंगे, क्योंकि ये कुब्बा इमाम हुसैन का ये मर्तबा रखती है ये जगह, क्यों ना ये जगह, क्यों ना इस जगह आपकी दुआओं की कबूलियत हो, जहां पर शहजादी कौनैन का कदम आ जाए, जिस जगह पर बीबी दो आलम का जहां पर कदम आ जाए, मलका दो आलम का जिस जगह पर कदम आ जाए, क्यों ना वहां पर आपकी दुआएं, हमारी दुआएं कबूल होंगी। ये खाक वो खाक है कि जिसे खाके शिफा बना दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जमीन करबला, कहते करबला की वो जमीन है कि एक और इस खाक में जो असर पड़ा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जमीन को और साकित करने के लिए अपने फर्जंद, कहते हैं खून की सिंचाई की गई इस जमीन पर, बनी हाशिम के उस खून से, और इस जमीन को कहते जिस तरह से अल्लाह ने पहाड़ों को जो हिल रहे थे, जो पहाड़ रुके हुए न थे, अल्लाह ने पहाड़ों को इस जमीन के ऊपर मीख की तरह लगा दिया ताकि ये जमीन रुक जाए, ये जमीन रुक जाए। उसी तरह से आका हुसैन ने करबला की जमीन को सुकूत के लिए आका हुसैन ने अपने फर्जंद असगर को जमीन के अंदर दफन किया कि जमीन करबला बाद शहादत इमाम हुसैन, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन करबला पलट जाए, कहीं ना हो कि जमीन करबला पलट जाए और इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके जो हुसैन और आले हुसैन के ऊपर जो आया था, जो आले रसूल के घर का उस जगह पे जो खून बहाया गया था, औलाद रसूल का जो वहां पर खून बहाया गया था, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो जमीन वहां पर रुक न सके। हुसैन ने उस जमीन को रोकने के लिए अपने 6 महीने असगर को वहां पर दफन कर दिया। एक करबला, ये मेरा लाल असगर है, इसकी हिफाजत करना। ए जमीन करबला, ये मेरा लाल असगर है, तेरे हवाले मैं इसे कर रहा हूं। कहते रवायात के जुमले नकल किए जाते हैं, मकातिल के फिक्रे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कम से कम मैं एक फर्जंद को अपने पास लाकर यहां पर छुपा दूं, एक फर्जंद को यहां पर छुपा दिया जाए। कहते आका इमाम हुसैन ने शहजादे अली असगर को अपनी उस जुल्फकार से जो इस्लाम के हर काम आई थी, कहते उस जुल्फकार से जमीन को खोदना शुरू किया और अपने शिशमाह असगर को कहते उस खाक में आका हुसैन ने रखा। अजीब रवायत के जुमलात मिलते हैं, अजीब रवायत के फ़िक़रात मिलते हैं, नकल किया जाता है कि एक रवायत नकल की जाती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका ने, कहते जनाब अली असगर को मेरे आका ने दफन किया है और दफन करने के बाद आका ने, कहते अपने अमामे को जमीन पर उतार कर रखा। कहते आका ने अपने अमामे को जमीन पर उतार के रखा और उतार के रखने के बाद कहते अपने चेहरे को असगर के उस कब्र के ऊपर रखते हैं और गिरिया करना शुरू करते। रावी नकल करता है इतना गिरिया किया है मेरे आका ने, इतना गिरिया किया है कि असगर की कब्र तर हो जाती है। मौला आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद होने लगी है। खुदावंद आलम आपके पुरसे को कबूल करे, हमारे मरहुमीन और आपके मरहुमीन को इसका सवाब इनायत हो। कहते रवायत के जुमलात नकल किए जाते हैं, आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 माह के लाल असगर को जमीन करबला पे दफन कर दिया।
کہ میرا بچہ محفوظ رہے گا. کہتے ہیں لیکن عجیب روایت نقل کی جاتی، عجیب روایت نقل کی جاتی ہے، جب 11 محرم کو سروں کو شمار کیا گیا تو ایک سر کم نظر آیا. کہتے ہیں کہ سر کم نظر آیا. پسر سعد سے ایک لعین نے بڑھ کر کہا کہ حسین نے اپنے 6 مہینے کے اصغر کو خیموں کے پیچھے دفن کیا تھا. کہتے صدا گونجی، کہتے 200 نیزہ برداروں نے نیزہ اٹھایا. کہتے یہ خبر خیمے میں پہنچ گئی، بیبیاں تڑپ گئی. مادر اصغر نے اپنا کلیجہ سنبھالا، سکینہ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. کہتے زینب و کلثوم ساری بیبیوں کی نگاہیں زمین پر نیزہ بردار نیزہ مارتے جاتے تھے. کہتے جب نیزہ نکلتا تھا بیویاں گھبرا جاتی تھی، جب زمین پر نیزہ پڑتا ارے بیویاں گھبرا جاتی ہیں. صاحب مقاتل کے جملے ہیں، صاحب مقاتل فرماتے ہیں ایک لعین کا نیزہ ایک نرم جگہ پر پڑا، جیسے ہی نیزہ زمین میں گیا، جب باہر نکلا اصغر کا جنازہ. راوی کہتا ہے اصغر کا سر کھال میں لٹک رہا تھا. جب اصغر کا جنازہ باہر نکلا ہے، اصغر کا سر کھال میں لٹک رہا تھا، کیونکہ صاحب مقاتل نے لکھا ہے من الاذن الى الاذن. ارے اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا. کہتے یہاں پر بڑی سخت روایت ہے، بڑی سخت روایت کو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے. کہتے 2 روایتیں نقل کی جاتی ہیں. کہتے راوی کہتا ہے بیبیاں دیکھ رہی ہے، بیبیاں دیکھ رہی ہے. کہتے لعین نے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پر چلایا گیا، جیسے حسین کے گلے پر خنجر چلا ویسے ہی اصغر کے گلے پر بھی خنجر چلایا گیا. ایک بہت سخت روایت ہے، بڑے سخت فقرے ہیں. اے مولا امام زمانہ ہمیں معاف کریے گا، اے بی بی زہرا مجھے معاف کریے گا. بہت سخت روایت ہے، لیکن اگر نہ پڑھی جائے تو کہاں پڑھی جائے. کہتے روایت کے جملات ہیں، روایت کے فقرات ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ اصغر کے سر کو ذبح کر کے نہیں، بلکہ جیسے ایک پرندے کو اس کی کھال سے کھینچ کر جدا کیا جاتا ہے، اصغر کے سر کو کہتے جسم سے کھینچ کر جدا کر دیا. اصغر کے جسم کو کھینچ کر سر کو جدا کر دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہتے ہیں نیزے کے اوپر اصغر کے سر کو سوار کیا گیا. قافلہ روانہ ہو چکا، قافلہ کوفے کی طرف روانہ. 2 جملے اور میں نے زحمت تمام کی. التماس دعا، اپنی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے گا. کہتے روایت نقل کی جاتی ہے قافلہ یہاں سے چلا. کہتے کوفے میں قافلہ پہنچا، کوفے میں قافلہ پہنچا. کہتے حبیب کے گھر کے سامنے سے ارے ابھی قافلہ گزرا تھا. کہتے
کہتے ہیں ایک جوان شمشیر کو گھماتا ہوا آیا اور کہتے اس نے جدال کیا اور حبیب کے سر کو نیزہ بردار سے چھینا اور ایک آواز بلند کی اور کہتا ہے وہ جوان، ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند نہیں کیا جاتا۔ کہتے یہ آواز چوتھے امام کے کانوں میں پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، اے بابا آپ کا سجاد کتنا مجبور بابا، اے بابا ارے ایک جوان فرزند ہوتے ہوئے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، اے بابا آپ کا سر نوکے نیزہ پر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ راوی روایت بیان کرتا ہے، کہتے بیویاں تڑپ جاتی تھی جب سروں کو نزدیک لایا جاتا تھا محملوں کے، بیویاں تڑپ جاتی تھی۔ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ سکینہ ہے کبھی بابا کے چہرے کو دیکھتی تھی، کبھی بھیا کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی اصغر کے چہرے کو دیکھ کے گریا کرتی۔ خدا کسی کے بچوں پر یہ دن نہ دکھائے۔ ارے ہمارے یہاں بچوں کو حادثات سے دور رکھا جاتا ہے، اگر کسی کے زخم بھی ہو جائے تو بچوں کو نزدیک نہیں، کیونکہ بچے برداشت نہ کر سکیں گے۔ ہائے میری سکینہ کیا بیت رہی ہوگی وہ 4 سالہ بچی پہ جب باپ کا کٹا سر دیکھتی ہوگی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ختم کی میں نے اپنے گفتگو 2 جملے، کہتے سکینہ ہے کہ پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ زہر کہتے ہیں یہ زہرا کی لاڈلی پیاس سے تڑپ رہی ہے، کہتے جس کی دادی کا بہر یہ پانی دنیا کا ہو اس کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہو۔ اجرکم اللہ۔ کہتے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، جناب زینب کی گود میں بیٹھی ہیں، ابھی بھی زینب سے ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ بتا دو ذرا اس وقت کیا ہوا ہے؟ اے پھوپھی اماں۔ زینب گھبرا گئی، کہتی سکینہ میری لال کیوں پوچھتی ہو؟ کہتی پھوپھی اماں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے پھوپھی اماں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ زینب گھبرا گئی، اے میری لال سکینہ کیا بات ہے؟ کیونکہ صبح سے دیکھ رہی سکینہ ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جب بھی بات کرتی ہے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے ہیں، ہاتھ نہیں ہٹاتی ہیں۔ شہزادی نے سکینہ کے ہاتھوں کو ہٹایا، اب جو ہاتھ ہٹایا کہتے زینب تڑپ گئی۔ سکینہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہے، آنکھیں ورم کی وجہ سے سکینہ کی بند ہو چکی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا آپ سب کے اشکوں کو قبول کرے، پروردگار قسمت کرے ایسے ہر میں سکینہ میں بیٹھ کر پرسا دے۔ خدا بندے عالم آپ کے ہمارے مرحومین کو سب کو بخش دے۔ کہتے روایت نقل کی جاتی ہے، بی بی زینب نے پوچھا ہے میری لال سکینہ یہ کیا حال ہے بیٹی، تیری آنکھیں اتنی سوجی کیوں ہے؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا شمر پانی بانٹ رہا ہے، پھوپھی میں پیاس سے برداشت نہ کر پا رہی تھی، میں خالی کوزہ لے کر گئی، شمر سے میں نے کہا تھوڑا پانی دے دے۔ شمر کہتا سکینہ تجھے پیاس لگی ہے؟ ہاں شمر بہت پیاسی ہو، اے شمر تھوڑا پانی دے دے۔ آپ بھی گئے ہوں گے کربلا، وہاں کی گرمی کا آپ کو احساس ہوگا، کربلا میں انسان کی پیاس نہیں بجھتی، سرزمین عراق کی وہ گرمی۔ کہتے سکینہ نے کیا دیکھا شمر سب کو پانی پلاتا جا رہا ہے، سکینہ کہتی دے دے شمر تھوڑا پانی، صبر کر بچی۔ سکینہ نے کہا شاید سب کو پلا لے پھر مجھے یہ پانی دے گا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے واعظی نے اس مصائب کو پڑھا ہے، کہتے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے بتاتے، کہتے سکینہ پیچھے پیچھے چلتی رہی، سکینہ پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ شمر نے اس لعین نے، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، اس لعین نے کہتے انسانوں کو بھی پانی پلا لیا، جانوروں کو بھی پانی پلا لیا، اور اس کے بعد سکینہ سے کہتی ہے لا سکینہ اپنے کوزے کو آگے بڑھاؤ۔ کہتے خدا لعنت کرے
اس ملعون پر کہتے اپنے کوزے کو آگے بڑھاؤ، کہتے سکینہ نے اپنے کوزے کو آگے بڑھایا، اس لعین نے مشق دہانے کو کھول کر پانی زمین پر پھینکنا شروع کر دیا، ایک قطرہ بھی پھوپھی اماں اس نے مجھے نہ دیا، اے پھوپھی اماں میں اس پانی میں تڑپنے لگی، اس نے میرے گریبان کو پکڑ کر اٹھایا، میرے منہ پہ اتنے تماچے مارے، اتنے تماچے مارے، اے پھوپھی اماں پانی تو نہ ملا، میری آنکھیں سوج گئی، اے پھوپھی میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں مجھے اب بھی پیاس لگی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدائے پروردگار پالنے والے ہماری ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے خدایا اس مجلس کا ثواب آپ سب کے ہم سب کے جو جتنے مرحومین ہیں ان کو ارسال کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب کا دیتے ہیں، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگار پالنے والے جو مریض اور بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی پالنے والے ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا دیتے ہیں، پروردگار پالنے والے جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنائیں ہیں انہیں ان سب بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے تیرے اہل بیت کا، اے میرے معبود موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ خدا یا پروردگار تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا دیتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر دے۔